أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر یعنی آپ کا سینہ کھول دیے جانے والے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کشفی روحانی نظارہ تھا، مگر آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ آپ کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعہ سے بہت خوفزدہ ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو اس نے آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے سپرد کر دیا۔ اس پروگرام میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی وفات کے واقعہ سے لے کر آپ کے معاہدہ خلف الفضول تک کے حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے رشتہ داروں بنو نجار کو ملنے کے لیے یثرب یعنی مدینہ گئیں۔ ایمن لونڈی بھی ساتھ تھی۔ مدینہ میں قریباً 1 ماہ تک قیام رہا۔ آپ مدینہ میں اپنی والدہ کے رشتہ دار بچوں کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے، اور آپ نے وہاں ایک تالاب میں بھی تیرنے کی مشق کی۔ مدینہ میں 1 ماہ کے قیام کے بعد آپ کی والدہ محترمہ مکہ کے لیے روانہ ہوئیں اور راستہ میں بیمار ہو گئیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا راستہ میں ہی ابوا کے مقام پر انتقال ہو گیا، اور ابوا کے مقام پر ہی آپ کی والدہ کی تدفین کی گئی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کی تدفین کے بعد اپنی خادمہ ایمن کے ساتھ مکہ پہنچے۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آگے۔ عبد المطلب آپ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ عبد المطلب کی عادت تھی کہ حسین کعبہ میں قالین بچھا کر بیٹھا کرتے تھے۔ کسی شخص کو بھی جرأت نہ ہوتی تھی کہ ان کے قریب جا بیٹھے۔ آپ کے دادا بھی آپ کی موجودگی سے بہت خوش ہوتے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے دادا کے جنازہ کے ساتھ ساتھ روتے ہوئے چل رہے تھے۔ عبد المطلب نے کئی ایک شادیاں کی تھیں اور ان کے کئی ایک بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سے زیادہ معروف بیٹوں کے نام حارث، زبیر، ابو طالب، ابو لہب، عبداللہ، عباس اور حمزہ ہیں۔ عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے دیا اور وصیت کی کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے والد عبداللہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا تو اس کفالت کا حق ادا کر دیا۔ وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھتے تھے۔ وہ رات کے وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی سلاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے چچا ابو طالب اپنے تجارتی سفر کے لیے شام جانے لگے تو آپ کے چچا نے آپ کو ساتھ لے جانا نہ چاہا، کیونکہ یہ سفر لمبا اور مشکل تھا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی یہ ہونے والی جدائی بڑی شاق محسوس ہو رہی تھی۔ آپ اپنے چچا سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ ابو طالب نے یہ حالت دیکھی تو ان کا دل بھی بھر آیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی تھی۔ اس سفر میں شام کے جنوب میں بصرہ مقام پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ تھا۔ اس نے بعض پیش گوئیوں کی روشنی میں اپنے قیافہ سے آپ کو پہچان لیا، یہ کہ آپ ہی ہونے والے وہ موعود نبی ہیں جن کا بائبل میں ذکر ہے۔
اس راہب نے آپ کے چچا ابو طالب کو نصیحت کی کہ وہ آپ کی خاص حفاظت کیا کریں۔ عرب کے لڑکے عموماً مویشی چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی اوائل جوانی میں بکریاں چرانے لگے۔ اس زمانہ میں عرب کے قبائل کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی تو اس وقت قبیلہ قریش کی ایک دوسرے قبیلہ سے نہایت شدید جنگ ہوئی۔ آپ کے چچا اس جنگ میں آپ کو ساتھ لے گئے۔ آپ کے چچا حق پر تھے، اس لیے آپ ساتھ چلے گئے اور اپنے چچاؤں کو تیر پکڑانے کا کام کیا۔ اس جنگ کو حرب فجار کا نام دیا گیا۔ کسی وقت عرب کے چند ایک لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جن چند لوگوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا تھا ان میں سے زیادہ افراد کے ناموں میں فضل کا نام آتا تھا، اس لیے اس معاہدہ کو حلف الفضول یا حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اور پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاہدہ میں شامل افراد وفات پا گئے اور نئے افراد شامل نہ ہوتے رہے۔ حرب فجار کے بعد آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ معاہدہ حلف الفضول کو پھر زندہ کیا جائے۔ اس پر مکہ میں عبداللہ بن عدنان کے مقام پر چند ایک افراد اکٹھے ہوئے اور حلف اٹھا کر معاہدہ حلف الفضول پر کام کرنے کا عزم کیا۔ آپ بھی اس معاہدہ میں شامل ہوئے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس معاہدہ کے الفاظ یہ تھے کہ وہ مظلوموں کی مدد کریں گے اور ان کے حق ان کو لے کر دیں گے جب تک کہ سمندر میں ایک قطرہ پانی کا موجود ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو وہ خود اپنے پاس سے مظلوم کا حق ادا کر دیں گے۔ آپ نے اس معاہدہ پر ہمیشہ ہی عمل کیا اور آپ نے اپنے دعوی نبوت کے زمانہ میں بھی اس معاہدہ کا بہت احترام کیا۔ مثلا یہ کہ تاریخ اسلام پر سرسری نظر ڈالنے والے کو بھی علم ہے کہ ابو جہل آپ کا اشد ترین دشمن تھا۔ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ابو جہل آپ کے خلاف شدید مخالفت اور بائیکاٹ کی مہم چلا رہا تھا۔ ان دنوں مکہ کے بیرون سے ایک شخص مکہ آیا۔ اس نے ابو جہل سے کچھ قرضہ وصول کرنا تھا۔ ابو جہل نے اس شخص کا قرضہ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مکہ کے بعد دوسرے لوگوں سے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا۔ بعض شرارتی لوگوں نے اس شخص کو محض شرارت کی غرض سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا اور کہا کہ آپ ہی اس مظلوم شخص کی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ آپ اس شدید مخالفت کے ماحول میں اس شخص سے معذرت کر لیں گے اور پھر وہ مخالف لوگ آپ کے متعلق مشہور کر دیں گے کہ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی قسم توڑ دی ہے، یا کم از کم یہ ہوگا کہ جب آپ ابو جہل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے اپنا مسئلہ بیان کیا، آپ فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ ابو جہل کے گھر کے دروازہ پر پہنچے اور دستک دی۔ ابو جہل اپنے گھر سے باہر نکلا۔ آپ نے ابو جہل کو توجہ دلائی کہ اس شخص کا قرض ادا کرو۔ ابو جہل نے فوراً ہی اس کا قرض ادا کر دیا۔ شہر کے رؤسا کو جب علم ہوا تو انہوں نے ابو جہل کو بہت ملامت کی کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مان لی؟ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے جو میں نے کیا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں مست اونٹ کھڑے دیکھے جو مجھے میری گردن سے پکڑنا چاہتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرائض ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور نصرت حاصل تھی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔